صحرا، جس کو دشت بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں میلوں تک ویرانی اور ریت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دور دور تک نہ کوئی انسان ہوتا ہے اور نہ کوئی انسانی آبادی۔ صحرا جو آج بھی اپنے اندر لاتعداد راز چھپائے ہوئے ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی صحراؤں میں سفر کرنے والے لوگ کئی ایسے واقعات اور قصے بیان کرتے ہیں جن کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھنا ناممکن ہوتا ہے، اور آج بھی یہ ایسا ہی ہے۔ اگرچہ اب وقت بدل چکا ہے اور جانوروں کی جگہ اب تیز رفتار گاڑیوں نے لے لی ہے، مگر آج بھی کئی دفعہ وہ مسافر جو صحراؤں میں سفر کرتے ہیں ان کا واسطہ ایسی مخلوقات سے ہو جاتا ہے جو ماورائی ہیں، غیر انسانی مخلوقات جو جنات بھی ہوتے ہیں اور شاید کچھ اور بھی۔ ایسا ہی ایک واقعہ عبد الرحمان صاحب کے ساتھ پیش آیا جو سعودی عرب میں پچھلے 15 سال سے مقیم ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جس کا بیشتر حصہ صحرا پر مشتمل ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کرنے کے لیے آپ کو صحرا سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ ہائی ویز اور روڈز تو ہیں مگر ان کے آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے۔ عبد الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ انہیں ایک شہر سے دوسرے شہر تک کا سفر کرنا تھا۔ اصل میں انہیں دوسرے شہر سے ایک فلائٹ لینی تھی صبح 4 بجے۔ ان کے شہر سے دوسرے شہر کا فاصلہ 4 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو 10 بجے سفر شروع کیا۔ میں اپنی کار پہ اکیلا ہی سفر کر رہا تھا۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ رات 12 ساڑھے 12 کا ٹائم تھا۔ روڈ بالکل خالی تھی، کوئی ایک آدھی گاڑی گزرتی تھی اور آس پاس کچھ نہیں تھا سوائے اندھیرے کے۔ ایک سٹی آنا شروع ہوا۔ یہ کوئی چھوٹا سا شہر تھا۔ بلڈنگز تھیں، چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی تھیں مگر سب بند۔ کوئی انسان بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور یہ نارمل بات ہے۔ چھوٹے شہروں میں رات کے ٹائم بالکل خاموشی ہوتی ہے۔ لوگ جلدی گھروں کو چلے جاتے ہیں اور بالکل خاموشی ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اس شہر سے گزر رہا تھا۔ سپیڈ کم ہی تھی کہ مجھے کچھ دور آگے روڈ کی سائڈ پہ 2 عورتیں کھڑی نظر آئیں جنہوں نے عرب عورتوں کی طرح بلیک ابایا پہنا ہوا تھا، اور ان میں سے ایک ہاتھ کا اشارہ کر کے کہہ رہی تھی جیسے مجھے رکنے کا کہہ رہی ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہے جنہیں اس ٹائم ہیلپ چاہیے، تو میں رک کے پوچھ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پاس جا کے گاڑی روکی اور شیشہ نیچے کیا تاکہ میں پوچھوں کہ کیا بات ہے، لیکن میرے بولنے سے پہلے ہی میں نے دیکھا جہاں وہ 2 عورتیں کھڑی تھی ان کے پیچھے ایک گلی سی تھی جیسے کہ 2 بلڈنگز کے درمیان ہوتی ہے۔ اس گلی میں سے کچھ عورتیں نکلنا شروع ہوئیں اور وہ چلتے ہوئے آ کر میری کار کے ارد گرد ایک سرکل کی شیپ میں کھڑی ہونا شروع ہو گئیں۔ کوئی 8-9 عورتیں تھی وہ۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان سب کی ہائٹ اور کپڑے اور وہ کالا ابایا بالکل ایک جیسا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کے ڈر گیا۔ وہ 8-9 عورتیں ایک سرکل کی شکل میں میری گاڑی کے گرد کھڑی تھی، گاڑی سے کوئی 10-11 فیٹ دور، اور خاموشی سے بس مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس وقت بالکل ڈر چکا تھا۔ اتنے میں اسی گلی سے ایک اور عورت نکلی، بالکل انہی عورتوں جیسی، مگر اس کی ہائٹ باقی عورتوں سے زیادہ تھی۔ وہ میری گاڑی کی طرف آ رہی تھی، لیکن میں یہ دیکھ کے اور ڈر گیا کہ وہ اس انداز میں چل رہی تھی جیسے ہوا میں فلوٹ کر رہی ہو۔ اس کا ابایا زمین تک تھا، اس وجہ سے میں اس کے پیر تو نہیں دیکھ سکا، مگر وہ جیسے تیر رہی تھی ہوا میں۔ یہ دیکھ کے میں سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی انسانی مخلوق ہرگز نہیں ہے۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کا شکر تھا کہ گاڑی میں نے آف نہیں کی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر گاڑی بھگا دی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جو عورت میری گاڑی کے بالکل سامنے کھڑی ہے اس کی ٹکر گاڑی سے لگے گی، لیکن اس وقت گاڑی کے نقصان سے زیادہ ضروری جان بچانا تھا۔ گاڑی سپیڈ سے آگے بڑھی اور اس عورت میں سے ایسے کراس کر گئی جیسے وہ کوئی ہوا ہو۔ میں گاڑی آگے لیتا چلا گیا۔ پچھلے میرر سے دیکھا تو وہ ساری عورتیں اسی طرح کھڑی میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ اچانک میری گاڑی بند ہو گئی اور کچھ دور جا کے رک گئی۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ موبائل اٹھایا کہ ہیلپ لائن پہ کال کروں، مگر موبائل پر کوئی سگنل ہی نہیں تھے اور نو سروس کا میسج آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں گاڑی سے اترا، پیچھے دیکھا تو وہ ساری عورتیں آہستہ آہستہ میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور ساتھ ہی یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ پھر میں نے سوچا کہ کسی کے گھر کا دروازہ نوک کر کے مدد مانگتا ہوں۔ ارد گرد نظر دوڑائی تو میں جس بلڈنگ کے سامنے رکا تھا وہ کوئی مسجد تھی، مگر اس کا دروازہ بند تھا۔ میں کوئی گھر وغیرہ دیکھنا شروع ہوا۔ اب یہ سب کچھ میرے ذہن میں چل ہی رہا تھا کہ اس مسجد کا دروازہ کھلا اور ایک بزرگ باہر آئے، لمبی سفید داڑھی اور جلالی چہرہ، عرب لوگوں کی طرح لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ میری طرف بڑھے اور اردو میں بولے، کون ہو تم اور اس ٹائم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے جواب میں بتایا کہ میرا نام عبد الرحمان ہے اور میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا، اور پھر ساری کہانی سنا دی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ بات کر کے میں نے دوسری طرف دیکھا جہاں سے وہ عورتیں آ رہی تھی۔
میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا تھا کہ وہ عورتیں تو موجود تھیں، مگر اب وہ آتے آتے رک گئی تھیں اور کچھ فاصلے پر کھڑی اسی طرح ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بزرگ میری بات سن کر اسی طرح غصے میں بولے کہ تمہیں اس طرح کسی کے اشارے پہ رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب میں انہیں کہا کہ باخدا میں صرف ان کو ضرورت مند سمجھ کر رکا تھا، صرف ان کی مدد کرنے کے لیے، اور سچ بات بھی یہی تھی۔ میری بات سن کر ان کا چہرہ نارمل ہوا۔ شاید میرے لہجے کی سچائی نے ان کو یقین دلا دیا تھا کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ انہوں نے اپنا منہ ان عورتوں کی طرف کیا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع ہوئے۔ پھر جھک کر انہوں نے ایک کنکر اٹھایا اور اس پر پھونک مار کر ان عورتوں کی طرف پھینکا۔ وہ کنکر کچھ دور جا کر گرا اور پھر میں نے جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ میں نے دیکھا کہ زمین پر گر کر اس کنکر نے ایک کتے کی شکل اختیار کر لی ہے، بالکل سیاہ رنگ کا کتا، اور وہ بھونکتا ہوا ان عورتوں کی طرف بھاگا جیسے حملہ کرنے لگا ہو۔ اس کتے کو اپنی طرف آتے دیکھ کے وہ عورتیں اونچی اونچی آواز میں رونا شروع ہوئی اور مڑ کر واپس بھاگی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کتا ان کی طرف بھاگ رہا تھا اور وہ ساری روتی ہوئی واپس بھاگ رہی تھی۔ وہ اسی گلی تک پہنچی جہاں سے نکلی تھی اور واپس اس میں جا کر غائب ہو گئی۔ وہ کتا بھی ان کے پیچھے اسی گلی میں جا کر غائب ہو گیا۔ ساری آوازیں بند ہو گئیں اور بالکل خاموشی ہو گئی۔ وہ بزرگ میری طرف مڑے اور نرم لہجے میں بولے کہ میری بات یاد رکھنا، آئندہ گھر کے نکلنے سے پہلے اللہ کا کلام اور مسنون دعائیں لازمی پڑھ لیا کرو۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج واقعی میں نے گھر سے نکلتے ہوئے دعائیں نہیں پڑھی تھی۔ میں شرمندہ لہجے میں بولا، جی ضرور، میں یاد رکھوں گا، اور راستے میں ہرگز نہیں رکنا اپنی منزل سے پہلے، چاہے تمہیں کچھ بھی نظر آئے۔ یہ کہہ کر وہ مڑے اور واپس مسجد کا دروازہ کھول کر اندر چلے گئے۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا نہیں کر پایا۔ خیر میں گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوا اور خیر خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ لیکن آئندہ جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں دعائیں اور آیت الکرسی لازمی پڑھ لیتا ہوں۔ دوبارہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ کائنڈلی کامنٹس میں بتائیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔